بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم کی حمد کی تشریحات مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد ہم نے پہلا سوال حل کیا، سوالات و جوابات۔ لیکچر نمبر 6 ہمارا شروع ہے، اور لیکچر نمبر 6 ہم مشق کے سوال نمبر 2 سے شروع کر رہے ہیں، جو کہ اس طریقے سے ہے: درج ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کریں۔ مصرع مکمل کرنے کے لیے الفاظ آپ کو اوپر دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے: نظامی ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے۔ اپنے ذہن میں حمد کے مصرع لائیے۔ نظامی ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، یہاں آئے گا آسمانی۔ دوسرے میں دیکھیے: زمیں پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے۔ دوبارہ دہراتی ہوں: زمیں پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے۔ یہاں لفظ لگانے کے لیے اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں وہاں سے دیکھیے کون سا لفظ لگے گا۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اگلا دیکھیے: وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق۔ وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق۔ ڈیش میں لفظ آئے گا مخلوقات۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ آخری شعر کا پہلا مصرع: ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اب آئیے سوال نمبر 3 کی طرف۔ نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں، جب متن کی شرط لگا دی جاتی ہے تو ہم نے انہی الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو ہمارے جو سبق میں الفاظ شامل کیے گئے ہیں، انہی الفاظ کو ہم نے شامل کرنا ہوتا ہے اور انہی کا استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے: نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ پہلے میں شاعر کا نام پوچھا گیا ہے کہ یہ جو حمد ہے کس شاعر کی تخلیق ہے۔ وہ یہ ہے، 4 نام دیے گئے ہیں: احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندھری، جوش ملیح آبادی۔ تو یہاں پر آپ بتائیے کہ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے حفیظ جالندھری۔ دوسرا دیکھیے: کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2 چاہنے کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3 حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نمبر 4 ارادے کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر آئے گا کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ جو تیسرا آپشن ہے، جو تیسرا جز ہے وہ درست ہے، وہ آئے گا یہاں پر۔ اگلا سوال دیکھیے: نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے، ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے؟ پہلا بتایا جو آپشن ہے خالق ایک ہے۔ نمبر 2 ردیف ایک ہے۔ نمبر 3 دونوں کائنات کا حصہ ہیں۔ نمبر 4 ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ توجہ دیں، تو دونوں میں کیا بات مشترک ہے؟ دونوں کا خالق ایک ہے، نظام آسمانی اور بہار جاودانی۔ آگے آ جائیں جی۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ نمبر 1 رنگ و بو سے۔ نمبر 2 مخلوقات سے۔ نمبر 3 جمادات و نباتات سے۔ نمبر 4 کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ کیا آئے گا یہاں جواب؟ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے، یعنی کہ گہما گہمی سے، چہل پہل سے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ تو آپشن نمبر 4 اس میں درست ہے۔ آگے چلیے: ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں۔
اب اپنے ذہن میں وہ مصرع ریمائنڈ کریں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تینوں جو ہیں سرد و گرم، خشک و تر، اجالا، تاریکی ایک ہی شعر کے حصے ہیں، تو ان سب میں ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ تو چوتھا آپشن درست ہے۔ آخری کی طرف چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا احسان کیا؟ رزق دیا، نمبر 2 صحت و تندرستی دی، نمبر 3 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا، نمبر 4 عقل و شعور کی دولت دی۔ اب آپ یہ بتائیں اس میں کون سا درست ہوگا؟ آخری شعر ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، تو یہاں جو تیسرا آپشن ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا، یہاں پر یہ درست آپشن ہے اور یہی آئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ جی تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیں۔ سب سے پہلے ایک حرف کن کے ساتھ کیا آئے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہا تو کالم بے میں سے دیکھیے کیا آئے گا؟ فطرت اسلام، عالم کا پیدا ہونا، باغبانی سے دسترخوان نعمت خالق۔ ایک حرف کن کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو عالم، ایک پورا عالم پیدا ہو گیا، تو یہاں پر آئے گا پہلے کالم میں پہلے جز کے پہلے جو ہمارا آپشن ہے اس کے ساتھ آئے گا عالم کا پیدا ہونا۔ بہار جاودانی، باغبانی سے، بہار جاودانی کے ساتھ باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، یہ دیکھیں اس کے ساتھ بشر کے ساتھ فطرت اسلام کا جز لگایا جائے گا۔ کائنات، خالق، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس نے تخلیق کیا کی کائنات، تو اس طریقے سے خالق کے ساتھ کائنات کا لفظ میچ ہوگا۔ بچھائے، کیا بچھائے؟ ہم نے پڑھا بچھائے اسی داتان دسترخوان نعمت کے، تو بچھائے کے ساتھ دسترخوان نعمت یہ آئے گا۔ میں دہراتی ہوں، ایک حرف کن، عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی، باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات، خالق، بچھائے دسترخوان نعمت کے۔ اب آ جائیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ بیٹا متضاد الٹ، جیسے پہلا انہوں نے ہمیں لفظ دیا شمس، قمر، شمس کیا ہوتا ہے؟ سورج، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ قمر یعنی کہ چاند۔ تر، گیلا، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ خشک۔ خالق، پیدا کرنے والا، اور جو پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے۔ شمس، قمر، تر، خشک، خالق، مخلوق۔ اس کے بعد آ جائیں سرد، گرم، تاریکی، اجالا، ثابت، سیارہ، یا دوسرا لفظ لگے گا ٹوٹا ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کی طرف آ جائیے۔ پوچھا گیا ہے درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ حرف کن یعنی کہ وہ حرف جس سے کہا کہ ہو جا، صدائے ہاؤ ہو، چہل پہل کی آوازیں، کشاکش، کھینچا تانی، بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، جلوہ آرا، مظاہر، نمونے جو نظر آ رہے ہیں، جمادات، جمی ہوئی چیزیں جو کہ زمین سے نکلتی ہیں، جو جمی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ وغیرہ، بشر، انسان۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع بنائیں۔ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو بے ترتیب ہیں، ہم نے مصرع کے مطابق اس کی ترتیب دینی ہے۔ دیکھیں پہلا، دیکھیں قدرت اس کی جلوہ آرا زمیں پر ہیں مظاہر کے۔ جب ہم اس کو ترتیب دیں گے تو پورا مصرع کچھ اس طریقے سے بن جائے گا، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس کے بعد کا خالق، نباتات و جمادات، حیوانات اور
تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. دہراتی ہوں، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. آگے چلتے ہیں. سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے. تو یہاں آئے گا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے. آپ اپنی مدد کے لیے پیچھے حمد کے مصرے دیکھیں اور اس کے مطابق اس کی ترتیب درست کر لیں. آگے آ گیا جی. حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے. بیٹا جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں انہیں قافیہ بھی کہا جاتا ہے. ہم آواز الفاظ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہم قافیہ. ہم آواز الفاظ. قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی. قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی. اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. حمد میں آنے والے ہم آواز الفاظ درج ذیل ہیں: کر، بھر، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، تاریکی، باری، مخلوقات، حیوانات، ارادوں، دادوں، پیدا، شیدا. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 10 ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے. حرف کن. ہے رے زبر ہر، فے کے نیچے زیر، کاف نون پیش کن. کاف کے اوپر پیش آئے گی. ہے کے اوپر زبر، فے کے نیچے زیر، کاف کے اوپر پیش. اگلا لفظ ہے جمادات. جیم کے اوپر زبر اور میم کے اوپر بھی زبر. اس کے بعد ہے نباتات. بالکل اسی طریقے سے جمادات کے وزن پر نباتات بھی ہے. نون کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر. اور اس کے بعد ہے بشر. بے کے اوپر زبر اور شین کے اوپر زبر، بشر. اگلا لفظ ہے نعمت. نون کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر آئے گا. اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح. وہ ہم کر چکے ہیں. آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ نظم کیا ہے؟ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں. عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمارا حصہ نظم شروع ہوتا ہے اس کو حصہ منظوم بھی کہا جاتا ہے. اسٹاپ کی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا یہ 20 منٹ کی لگائی ہوئی ہے یا پھر آپ نے کہا تھا 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے آپ کو جگایا. نہیں بند نہیں ہوا نا موبائل ایک بار بھی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ہوگا بند. 13 منٹ دی ہوگی، میرا مطلب ہے 20 ہو جائے گی. چلاؤں ایک لفظ جمل دیکھنا وا ادھروں نا منقبت کی ہوں دیا ہوتی ذرا دکھائیں. پتہ دیکھ کے رکھنا. صحیح ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ہاں مسئلہ تو نہیں ہو رہا. پتہ نہیں جمل میں تو بول دی جانی میں. بس ٹھیک ہے، بالکل ہی چل. میں سوچیا کہ میں نے تو ساری مشق حل کرنی چاہیے ہے نا. کچھ الفاظ ایسے سی جڑے حل ہونے چاہیے سی. ہن کی کراں؟ ہو گیا چلاؤں. ٹھہر جا، مینوں لام میم نون منقبت دے معنی دیکھ لا نا، پھر مینوں بتانے پینے تھے. سامنے نہ نظر نہیں آندا پیا. تعریف و توصیف، منقبت. صرف تعریف و توصیف لکھیا، منقبت دا کی معنی ہے جی؟ میں منقبت دے معنی دا پتہ یاد ہے نا کہاں پہ چھوڑا تھا. عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، یعنی کہ اس میں ایک تنظیم ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا، ترتیب دینا.
لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے، مسلسل جو لگاتار ہے، مربوط ربط جس میں تعلق ہے، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شاعر نے اب کوئی ملی ترانہ لکھنا ہے، کوئی قومی نظم لکھنی ہے، تو اس میں ہر شعر میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرے گا۔ جب ہم اس کا مرکزی خیال لکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نظم میں وطن سے محبت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہی خیال ہے، اس کا مرکزی خیال بھی لکھا جائے گا، کیونکہ ہر شعر میں ایک ہی خیال دوسرے خیال سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، یعنی کہ وہ مسدس بھی ہو سکتی ہے، مثلث بھی ہو سکتی ہے، مخمس بھی ہو سکتی ہے، شعر بھی ہو سکتا ہے۔ پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ جب ہم نے نظم شروع کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی، معین طے شدہ، کہ قافیہ جو ہے، جو شعر کا وزن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق اس کا مصرع کیا چھوٹی بہر کا شعر ہے یا لمبی بہر کا شعر ہے، اس میں کم الفاظ ہیں یا زیادہ الفاظ ہیں۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیحہ آبادی، حفیظ جالندھری، مولانا ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ تمام نام ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب میں اپنی شاندار شاعری سے بہت زبردست اضافہ کیا ہے اور انہوں نے شاندار نظمیں لکھی ہیں۔ ان تمام شعراء کے اوپر نام کے ساتھ جو تخلص لگے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم شعراء کی بات کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ غزل کیا ہے؟ غزل عربی لفظ ہے، لیکن یہ صنف سخن ایرانیوں کی ایجاد ہے، یعنی کہ غزل کی جو ابتدا ہوئی وہ ایران سے ہوئی۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، عورتوں کی مطلب ان کے حسن کی تعریف کرنا، اور ویسے ہی اس میں کہ عورتوں سے متعلق جو باتیں ہوں ان کا ذکر کرنا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اصطلاح میں جو اہل زبان نے اس کے معنی رکھے وہ یہ ہے کہ شاعری کی یہ وہ پرانی قسم ہے جس میں عشق و محبت، پیار محبت اور عشق و عاشقی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں عشق و عاشقی کی ہونے والی وارداتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور عام طور پر شاعر اسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ تو محبوب کو پسند کرتا ہے، اپنے دوست کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس کی محبت کا جواب نفرت سے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جب جو غزل ہوتی ہے اس میں درد اور سوز ملتا ہے، یعنی کہ افسوس اور دکھ کا سا احساس ہوتا ہے، درد کا سا احساس ہوتا ہے۔ یہ داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ داخلی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ ہماری جو اندرونی فیلنگز ہیں، اندرونی احساسات ہیں، کہ کیا ہم غمگین ہیں، خوش ہیں، اداس ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، یہ ہماری داخلی کیفیات کہلاتی ہیں، اور غزل میں انہی کیفیات کو واضح کیا جاتا ہے، غزل کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اب غزل میں گزرتے وقت کے ساتھ تبدیلی کیا آئی؟ بات یہ ہوئی کہ یہ وقت کے ساتھ سوچا جانے لگا کہ اب عشق و عاشقی سے نکل کر انقلابی شاعری کی طرف آیا جائے، بامانی شاعری کی جائے، اصلاحی شاعری کی جائے، بامقصد شاعری کی جائے۔ اسی وجہ سے اب جو غزل لکھی جا رہی ہے اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ آ چکا ہے، وسعت آ گئی ہے، پھیل گئی ہے۔ غزل جو ہوتی ہے عشق مجازی کی بھی بات کرتی ہے اور عشق حقیقی کی بھی۔ بہت سارے اشعار عشق مجازی کو ظاہر کرتے ہیں اور بہت سے اشعار میں عشق حقیقی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ عشق حقیقی
جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تصوف اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ عشق مجازی یہ جو دنیاوی محبت دوستوں سے ہوتی ہے اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ مفہوم لیے ہوا ہوتا ہے، اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شعر کے ساتھ دوسرا شعر منسلک ہوتا ہے اور اسی کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ بحر سے مراد یہ ہے کہ کیا لمبی بحر ہے یا چھوٹی بحر ہے۔ اگر تو لمبی بحر کی غزل شروع ہوئی ہے تو اس کے ہر مصرے میں ایک جیسے ہی الفاظ ہوں گے، چھوٹی بحر کی ہے تو چھوٹے ہی الفاظ ہوں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ لمبی بحر کا شعر ہے، دیکھیں اس میں کتنی زیادہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اور اگر دوسرا دیکھیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ساری نمائش سراب کی سی ہے، یہ بھی غزل ہے۔ یہ چھوٹی بحر کا شعر ہے، وہ لمبی بحر کا شعر ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو بحر کیا ہوتی ہے اس کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بحر سے کیا مراد ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم ردیف ہوتا ہے۔ مطلع کیا ہوتا ہے بیٹا؟ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف۔ اب ردیف کیا ہوتا ہے کہ پوری غزل میں ایک ہی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس آگے چل کے ہم غزل پڑھیں گے۔ پہلی ایک غزل ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ ساری نمائش شراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب میں نے 3 شعر آپ کے ساتھ پڑھے تو تینوں اشعار میں کی سی ہے کی تکرار ہو رہی ہے، ہر مصرے میں آ رہا ہے، تو یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ اس کے بعد حباب، شراب، گلاب، کباب، یہ سراب، گلاب، اضطراب، کباب، شراب، یہ سارے قافیہ الفاظ ہیں۔ نظم اور غزل میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے نظم میں اس میں بحث کر چکے ہیں۔ غزل میں ہر شعر کا ایک علیحدہ مفہوم ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ایک شعر میں تصوف کی بات کی جا رہی ہے، عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرے شعر میں عشق مجازی کی بات کی جائے۔ غزل کے ہر شعر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، علیحدہ مفہوم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر سنیے، آپ نے کلاس نحو میں یہ غزل آپ پڑھ چکے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی ناپائیداری کو بیان کیا گیا ہے۔ وہیں پہ دوسرا شعر سنیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہاں دوست کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ عشق مجازی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طریقے سے نظم اور غزل میں جو بنیادی فرق ابھی ہم نے دیکھا کہ غزل کا ہر شعر علیحدہ اکائی لیے ہوئے ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سوز و گداز غزل میں پایا جاتا ہے، نظم میں نہیں۔ جو بات آج ہم نے لیکچر نمبر 6 مکمل کیا، اپنے پہلے سبق کی مشق مکمل کی۔ آج آپ کا گھر کا کام یہ ہے لیکچر نمبر 6 کا کہ سوال نمبر 1 جو کہ سوالات و جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ رجسٹر پر خوش خط لکھنے ہیں۔ اس میں نے جب آپ کے ساتھ سوالات کے جوابات دیے تو میں نے اس کے ہر سوال میں تقریباً ایک آیت بھی شامل کی ہے، وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اگر کسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شعر کوئی مصرع آپ کے جواب کی مزید وضاحت کر سکتا ہے، آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ باقی کی جو مشق ہے، مشقی سوالات ہیں، وہ اپنی کتاب پر حل کریں اور یاد کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔